آیت نمبر 37 سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس سے مراد بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ جیسے پہلے گزر چکا کہ یہ آزاد تھے اور انہیں ڈاکوؤں نے پکڑ کر مکہ مکرمہ میں لا کر بیچ دیا، اور حکیم بن حزام نے خرید لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبہ کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح بھی اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، لیکن مزاج کے تفاوت کی وجہ سے ان میں آپس میں نبھاؤ نہیں ہو سکا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ تو حضرت زید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس متعدد بار شکایت لے کر آتے کہ اللہ کے محبوب، بات نہیں بن رہی، آپ مجھے اجازت دیں، میں حضرت زینب کو طلاق دے دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سمجھاتے ہیں یار کہ آپ طلاق فی الحال نہ دیں، طلاق کا معاملہ مؤخر کریں، کوشش کریں، ہو سکتا ہے مزاج بدل جائے، طبیعت بدل جائے، آپ کا اور ان کا آپس میں نبھاؤ ہو جائے۔ تو خیر، جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح کی شکایت لے کر آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے کہ طلاق نہ دینا یار، صبر کرو۔ لیکن بالآخر ایسا ہوا کہ آپس میں بات نہ بنی، اور حضرت زید نے جو ہے نا وہ ان کو طلاق دے دی، اور اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص کو، انعم اللہ علیہ، جس پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو وہاں یمن میں رہنے والے تھے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ لے آئے، مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور پھر لوگوں نے غلام بنا کے بیچ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں لے آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کر دی، اور پھر ساتھ ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی دے دی، ایمان کی دولت بھی عطا کر دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام تھا، اور اللہ فرماتے وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا۔ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر کیا انعام اور احسان کیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، بیٹا بنایا، تربیت کی، اور اعلیٰ خاندان میں شادی کروائی، اپنے بنو ہاشم میں، اپنے خاندان میں، یعنی اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ شادی کروائی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان پر احسان تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علی کا، روک کے رکھیں اپنے پاس، زوجہ کا، اپنی بیوی کو، یعنی وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اجازت دیں تو میں طلاق دے دیتا ہوں، ہماری بات نہیں بن رہی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے یار روک کے رکھیں، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈریں۔ طلاق دینا جو ہے نا یہ اچھا کام نہیں ہے، طلاق ابغض الحلال ہے، جب آخر میں کوئی بھی چانس نہیں بچتا تو پھر جا کے وہ طلاق دی جاتی ہے، اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام اسے روکتے۔ اور اللہ فرماتے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، میرے محبوب آپ چھپا رہے تھے اپنے نفس میں، واللہ، وہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبدی ہے، اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنے والے تھے۔ اب یہ بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید کے حالات سے یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ اب یہ حضرت زینب کو پاس نہیں رکھتی، ظاہر ہے ان کو طلاق دیں گے۔ تو
تو جب حضرت زینب کو طلاق دی تو ظاہر ہے کہ پہلے ہی وہ نکاح کے لیے تیار نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا تھا تو وہ تیار نہیں تھی. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ آیت اتاری، آیت نمبر 26، جس کے بارے میں تفسیری درس گزر چکا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ سزاواری نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے ان کے بارے میں اور پھر ان کے لیے اختیار ہو. انہوں نے تو مجبوراً یہ بات قبول کی تھی. تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر وہ طلاق دے دیں گے تو اس کا مداوع صرف اسی بات میں ہے کہ پھر حضرت زینب سے خود نکاح کر لیا جائے. لیکن چونکہ ساتھ اس بات کا بھی خوف تھا، اس بات کا بھی جو ہے نا تھا کہ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ رد عمل ٹھیک نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا تھا. یہ سورہ احزاب جب شروع ہوئی تھی تو اس کے ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یہ آیت نمبر 4 میں، کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ منہ بولا بیٹا بنانے سے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اس چیز کو بیان کر دیا تھا اور اس میں بالکل واضح تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر سکتے حضرت زینب کے ساتھ. لیکن چونکہ لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی اس لیے لوگوں کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ان باتوں کو سوچنے کی اور اس طرف توجہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے ہی زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو توڑوانا چاہتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، ہم نے خود آپ سے ان کا نکاح کر دیا. خود آپ سے ان کا کیا کر دیا جی؟ نکاح کر دیا. اور اس نکاح کی وجہ بھی بتا دی تاکہ آئندہ کسی پر منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کو اگر وہ طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو واضح کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب زید طلاق دے دیں تو آپ نکاح کر لیں ان سے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی ان کی آخر میں وہ ان کی حاجت اور خواہش ہی وہ طلاق دینا بن گئی تھی، وہ طلاق دے کے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں دباؤ نہیں ہو رہا تھا، پریشانی تھی ان کے لیے. تو جب انہوں نے فرمایا طلاق دے دی تو اللہ فرماتے ہیں زوجنا، ہم نے، زوجنا یہ ماضی کے صیغہ جمع متکلم کا کہ ہم نے شادی کر دی کا آپ کی، ہاں اس عورت سے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فخر کیا کرتی تھی باقی ازواج مطہرات پر اور کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح تمہارے اولیاء نے کیا ہے، میرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود کیا. اور یہی وجہ ہے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو خود حضرت زینب کے پاس چلے گئے اور بطور بیوی کے ان کو قبول کیا اور ان کے پاس جو ہے نا وہ یعنی بیٹھنا اور ملنا شروع کر دیا تھا بغیر کسی یعنی کہ دنیاوی رواج کے مطابق نکاح کے. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا جی میں نے نکاح کر دیا، 2 نکاح ایسے ہیں جو خود اللہ نے کیے ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا، اور دوسرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ زینب کا رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر اس وقت مشرکین اور خاص طور پہ جو منافقین ہیں انہوں نے پروپیگنڈا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ حق بات بیان کرنے سے، اس کو ظاہر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بالکل بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ میرے نبی ان کی بات کی بالکل پرواہ نہیں کرنی اور یہ جو رسم ہے اس کو توڑنا ہے اور اس میں مضبوط رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. فرمایا نا وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے لِلَّذِي، اس شخص کو، اس سے مراد زید ہے، انعم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام اور احسان کیا. اللہ نے انعام و احسان کیا، اس کی بھی تفصیل بتا دی، آپ علیہ السلام نے جو کیا اس کی بھی بتا دی. کیا کہہ رہے تھے؟ امسک، روک کے رکھیے، علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو،
واتق اللہ، اللہ سے ڈریے، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے نفس میں، واللہ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ مبدیہ ظاہر کرنے والے تھے، اور وہ کیا چیز تھی ساتھ اللہ نے خود ہی بتا دیا، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، یعنی لوگوں کے رد عمل کا جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں تھا کہ بھئی وہ کیسا ہوگا، تو فرمایا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ واللہ، اللہ تعالیٰ حق کو زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ان تخشوا، اللہ سے ڈرا جائے۔ فلما قضا، بس جب پوری کر لی، زید نے منہا، ان سے، یعنی حضرت وہ زینب سے، حاضمیر یہ مؤنث کی ہے، وطارا اپنی حاجت، یعنی جب انہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی انہیں طلاق دے دی، زوجناکہا، تو ہم نے نکاح کر دیا آپ کا ان کے ساتھ، لکئی، تاکہ لا یکونا، نہ ہو، علی المؤمنین، مومنین پر، حرجن، کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ پورا کر لیں ان سے اپنی حاجت اور غرض کو، یعنی جب وہ طلاق دے دیں، عدت گزر جائے، تو تاکہ مومن بھی آئندہ جو ہے وہ نکاح کر سکے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مفعولا، ہونے والا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاملہ طے ہو جاتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بالکل تبدیلی نہیں فرماتے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طے شدہ تھا کہ حضرت زینب کا نکاح پہلے زید سے ہو، اور پھر جو ہے وہ طلاق دے، اور پھر ہم نکاح آپ کا ان سے کریں، یعنی ان کا نکاح جو ہے وہ آپ سے کریں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طے شدہ تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ تاکہ یہ ایک بری رسم جو معاشرے کے اندر پھیل چکی تھی، اس کا خاتمہ ہو، اور خاتمہ بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا خاتمہ۔ ما کان علی النبی من حرج، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اس پر عمل کرنے میں کوئی تنگی، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حکم پر جو ہے نا وہ بلا جھجک عمل کریں، اور اگر وہ اس پر عمل کریں تو پھر کوئی ان پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آ جاتا ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ کسی کو اعتراض کرنے کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، بلکہ نکاح ہی کر دیا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی تنگی، کوئی حرج محسوس نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرے، اور باقی جو دنیا والے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اصول تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ حکم پورا کرتے تھے، اور کسی کے خوف اور کسی سے جو ہے نا وہ ملامت کا، اور کسی کی طرف سے جو ہے وہ رد عمل کا جو ہے وہ خوف نہیں رکھتے تھے، بلکہ بلا خوف و تأمل وہ پورا کرتے تھے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ آپ نے بھی پورا کرنا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج 4 سے زیادہ متعدد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 سے زائد کی جو اجازت رکھی ہے، اس پہ جو ہے نا وہ عمل کرنے میں یا اس معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی، کوئی تنگی نہیں رکھنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ پہلے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دینی مصالح کے لیے کئی نکاح کرتے تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کی 300 بیویاں تھیں، اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی 100 بیویاں، اور اسی طرح اور بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد شادیاں تھیں۔ تو فرمایا اگر 1 سے یعنی 4 سے زائد بھی شادیاں ہیں تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز سے مستثنیٰ ہیں، جس طرح پہلے مستثنیٰ تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی اصول تھا، اور آپ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اصول ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی آپ اپنے معاملے کسی کی بات سن کے اس میں کوئی تنگی پریشانی نہ رکھیں۔ فرمایا ما کان علی النبی، اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من حرج، کوئی حرج، فیما، اس میں، فرض اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے، مقرر کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ان کے لیے، اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت اللہ، یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان میں جو پہلے گزر چکے،
وکان امر اللہ، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور معاملہ قدرا مقدورا، ایک اندازے سے طے شدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا معاملہ اور حکم طے کر کے رکھتے ہیں، پھر اس کو پورا ہی کرتے ہیں۔ آگے وہ رسولوں کی دو صفات بیان فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، ویخشونہ، اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، یہ دوسری صفت، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتے تھے کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو فرمایا اسی طرح میرے محبوب آپ بھی جو ہے نا وہ اس معاملے میں ڈٹ کر اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی سب نے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کا احتساب کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، لوگوں کی جو ہے وہ طرف سے کسی بھی رد عمل کی پرواہ نہ کریں۔ ما کان محمد، یہ مومنوں سے خطاب ہے۔ اصل میں پہلے لوگ جو ہے نا وہ حضرت زید کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ بھئی منہ بولو بیٹے کو ککی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اصل رجال یہ جمع مکسر ہے رجل کی، رجل کا معنی ہوتا ہے بالغ مرد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ زید تو بالغ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طاہر طیب ہے، اور حضرت ابراہیم، یہ تینوں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، بچپن کی عمر میں، طفل، یعنی دور طفلیت میں فوت ہو گئے تھے، ان میں کوئی بھی بالغ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، شادی ہوئیں، لیکن بیٹا جو ہے نا وہ کوئی حد بلوغت کو نہیں پہنچا، پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کا باپ نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، جو ان کے اصل باپ ہیں ان کے نام کے ساتھ پکارا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا تھا، زید بن محمد سے کی بجائے۔ فرمایا ولکن رسول اللہ، ہاں وہ کیا ہیں؟ فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں جی؟ رسول ہیں، باپ نہیں ہیں، رسول ہے۔ رسول ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا درجہ ہے، آپ علیہ السلام کی بات ماننا اور اس پہ عمل کرنا یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ اور فرمایا وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ خاتمہ، یہ دو طرح کی قرات ہے، ایک ہے خاتمہ تا کے زبر کے ساتھ، اور یہ اس میں اعلیٰ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے خاتم کا کہ کسی بھی چیز میں کوئی چیز ڈال کر اس کو اوپر سے سیل کر دیں، خاتم، مہر، ایک ہوتی ہے نا مہر لگانا وہ ٹھپے والی، وہ نہیں، یہاں پر مہر سے مراد کیا جی؟ سیل کر دینا، مثلا سیل پیک، کہ جس طرح کوئی بھی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کو سیل کر دیتی ہے، یا ڈاک جس طرح بھیجی جاتی تھی تو اس کو باقاعدہ سیل کیا جاتا تھا تاکہ ملنے والے کو یہ بات پتہ چل جائے کہ بھائی جب جس نے یہ بھیجی ہے اس کے بعد اس کو کھولا نہیں گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے مہر اور سیل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اس سلسلے کو بند کر دیا، سیل کر دیا، یعنی جس طرح سیل شدہ چیز میں نہ کوئی اندر جا سکتا ہے، کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے، اسی طرح آپ انبیاء کے سلسلے سے نہ کسی کو باہر نکالا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اور انبیاء کے سلسلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ معنی، اور دوسرا معنی اس کا خاتم کا آخر القوم بھی ہے، سب سے آخر میں، اور دوسرا ہے خاتم تاکہ کسرے کے ساتھ دوسری قرات ہے، اور یہ اس میں فاعل ہے، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ یعنی آخر القوم، سب سے آخر میں آنے والا، کسی سلسلے کو ختم کرنے والا۔ تو ان دونوں کا حاصل معنی یہ ہو گیا کہ وہ خاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ فرمایا کہ میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے جیسے کہ آدمی نے بڑا بہترین محل تعمیر کیا، بڑا خوبصورت، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، تو لوگ آگے دیکھتے ہیں اس کو، کہتے ہیں جی یہ بڑا خوبصورت محل ہے، یار یہ اینٹ نہیں ہے اس میں، بس یہ لگ جائے تو بس یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اب وہ اینٹ فرمایا میں ہوں کہ جب میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کا اعلان کر دیا، تو فرمایا وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا وہ سارے جھوٹے دجال کذاب ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسود عنسی نے اور مسیلمہ کذاب نے اور ایک سجاح نامی عورت نے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کی اور ان تمام کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا۔ ان میں سے کچھ نے توبہ کر لی اور کچھ کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا اور جہنم پہنچایا، اور یہ سلسلہ پھر جاری رہا۔ اب مرزا قادیانی جو ہے اس نے بھی دعویٰ کیا، کبھی اپنے آپ کو کہہ رہا جی کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں، کبھی مہدی ہوں، کبھی جو ہے نا میں ذلی نبی ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ حربے جھوٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی رسول نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 120 آیات اور 210 احادیث مبارکہ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس پہ دلالت کرتی ہے۔ 120 آیات، 210 احادیث مبارکہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس میں۔ فرمایا نا ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، باپ تم میں سے کسی ایک مرد کے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، تمام انبیاء کے سلسلے کی مور ہیں، یا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے ہیں، سب سے آخر میں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نبی بننے کی لیاقت کس میں ہے اور کون آخری نبی بن سکتا ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کے القاب سے پکارا ہے، نام لے کر قرآن مجید میں نہیں پکارا۔ ہاں 4 مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے، ایک سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول، اور دوسرا یہ ہے سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور ایک مرتبہ سورہ محمد میں بما نزل علی محمد، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ایک مرتبہ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام مبارک جو ہے آیا ہے سورہ صف میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، میں ایسے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جن کا نام احمد ہے۔ محمد دادا نے نام رکھا، زمین پہ زیادہ مشہور ہے۔ احمد والدہ نے نام رکھا، پہلی امتوں میں آسمانوں پہ اور قیامت میں نام احمد زیادہ مشہور ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں پیروی اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔